حدیث شریف کا نام حدیث کیوں پڑا؟ اس کا نام حدیث کیوں؟ کیونکہ قول بھی تو نام ہو سکتا تھا، قول جب الفاظ یہ کلام بھی بول سکتے تھے، جیسے کلام اللہ ہوتے ہیں، اللہ کا کلام، تو رسول اللہ کا کلام نہیں ہوتے، حدیث ہوتے، اس کا نام حدیث کیوں؟ اسی طرح سے یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ کلام اللہ کو قرآن کیوں ہوتے، اس کا نام قرآن کیوں پڑا؟ ٹھیک ہے، تو دونوں کا جواب سن لیجیے۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں، یہ لفظ قرأ سے نکلا، قرأ، قرأ پڑھا، پڑھی جانے والی کتاب۔ کسی بھی چیز میں معنی میں مبالغہ کر دینا ہے بہت زیادہ، تو اس کو لگاتے ہیں عربی زبان میں الف نون۔ عثمان سے عثمان بنا، عثمان سے عثمان بنا، عمر سے عمران بنا، اسی طرح سے قرأ سے قراءہ سے قرآن بنا۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور دنیا اس بات کی شاہد ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں دوسرے لوگ رہتے ہیں، پر کتاب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تو قرآن ہی ہے جی، قرآن سب سے زیادہ، اس لیے اس کا نام قرآن ہے۔ اور حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں، جو ہمارا مضمون ہے آج کا، حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ حدیث کا اصل معنی لینگویج میں آتا ہے، ایک تو معنی آتا ہے اس کا کلام، گفتگو، اور دوسرا اس کا معنی آتا ہے نیا، نیو۔ حدیث کا لینگویج میں ایک معنی ہوتا ہے نیا۔ جو لوگ عربستان، سعودیہ، قطر، امارات وغیرہ میں رہے، وہ کمپنیوں پہ نام دیکھتے ہیں کہ شریکت فلاں بن فلاں الحدیثہ، الحدیثہ، شو روموں کے بورڈوں پہ لکھا ہوتا ہے الحدیث، تو یہ حدیث کیا ہے؟ مینس نیو، نیا۔ حدیث کا معنی آتا ہے نیا، اس لیے اس کا نام حدیث پڑا۔ یہ آپ بولیں گے کہ اس کا نام نیا کیوں ہے، اس کا نام حدیث کیوں ہے؟ اس لیے اس کا نام حدیث ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے قرآن کریم، وہ مخلوق نہیں ہے۔ کلام اللہ مخلوق، جیسا میں آج ہوں مگر پہلے نہیں تھا، آج سے 50 سال پہلے میں تو نہیں تھا جی، 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، رائٹ؟ ایک 500 سال پہلے تو یہ مسجد بھی نہیں تھی۔ ہر چیز کی کوئی ابتدا ہے، اللہ کی ذات کی ابتدا نہیں ہے جی، سمجھ لینا، ہر چیز کی ابتدا ہے، مٹی کی ابتدا، چاند سورج کی ابتدا، آسمانوں کی ابتدا، جنت دوزخ کی ابتدا، ہر چیز کی ابتدا۔ نور مصطفیٰ سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا فرمایا، تو اس کی بھی ابتدا تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی بھی کوئی ابتدا تھی، کوئی آغاز ہوا نا۔ اللہ کب سے ہے؟ کوئی ابتدا نہیں، کیونکہ ابتدا خود مخلوق ہے جی، ٹائم خود مخلوق ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ جیسے کہ ہم پہلے بولیں گے تو کتنا پہلے، 4 گھنٹے پہلے، 4 سال پہلے، 4 صدی پہلے، 4 کروڑ صدی پہلے، 4 خرب صدی پہلے، جتنا بھی ہم جائیں گے یہ ٹائم ہے، اور ٹائم کو خود اللہ نے پیدا کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اور قرآن جو ہے وہ قرآن اللہ کے الفاظ، اللہ کا کلام ہے۔ جو بھی کلام جس کسی کا بھی ہو، جیسے میرے الفاظ سننے کے بعد آپ بولتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے جی، تو کلام جو ہوتا ہے وہ بولنے والے کی صفت ہوتی ہے، اس کی ایک وصف، جیسے کوئی آدمی ہوتے گورا ہے، کالا ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے جی، اسی طرح کی جیسے صفات ہوتے ہیں، ویسا کلام بھی متکلم یعنی بولنے والے کی صفت ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ قدیم ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، ایسا قدیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کے لیے کوئی پوائنٹ آف اسٹارٹ نہیں ہے، یہ پوائنٹ سے اسٹارٹ ہوا، جیسا نور مصطفیٰ ہے، کائنات پوری کی پوری جو بنی تھی اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے نور مصطفیٰ، ٹھیک ہے، نور مصطفیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جو پیدا کیا گیا، یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے ایسا کوئی پوائنٹ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور پہلے اور کتنا پہلے بولتے اور آپ ختم ہو جائے آپ کا پہلے، اور اللہ کی ذات اس سے بھی پہلے سے ہے۔ سو اللہ کی ذات جب اس سے پہلے سے ہے تو قرآن بھی اسی وقت سے ہے۔ آپ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور سے اللہ تعالیٰ فرماتے گیا اور جبرائیل السلام لے کے حضور تک پہنچاتے گئے، یہ حضور کو پہنچتا گیا، ایسا نہیں سمجھنا کہ اللہ اسی وقت فرمایا جیسے واقعہ ہوا حضور پہ یہ آیت نازل ہونا ہے، ادھر اللہ فرمایا اور وہ فرمان کو لے کر جبرائیل السلام آئے، نہیں، اللہ کا فرمان جبرائیل پیدا ہونے سے پہلے سے ہے۔ اللہ کا فرمان قدیم ہے، یعنی ایسا قدیم ہے جس سے پہلے کچھ نہیں،
جس کی کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. سو وہ کلام کلام قدیم ہے، ہدایت دینے والا کلام. حدیث شریف بھی ہدایت دینے والا کلام ہے، پر یہ کلام کلام اللہ نہیں، کلام مصطفیٰ ہے. تو یہ کلام وہ کلام کے مقابل میں نیا ہے. سمجھ رہے نا؟ اس کا نام نیو کیوں پڑا ہے؟ اس کا نام حدیث. حدیث اس لیے بھی کہتے ہیں اس کو، حدیث اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ کلام کلام اللہ کے مقابل میں، قرآن کریم کے مقابل میں نیا ہے، اس لیے اس کو حدیث کہتے ہیں. پھر اور ایک وجہ یہ ہے کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی طرف سے جو ملے وہ اللہ کی نعمت ہی ہے، اللہ کی طرف سے. تو قرآن میں ہے مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. تجھے جو اللہ سے جو کچھ تجھے اچھا پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے، اور جو تجھے تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے طرف سے ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملا وہ اللہ کی نعمت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب اپنے پروردگار کی جو نعمت ہے اس کو بیان کرو. سو بیان کرنے کے لیے دوسرا لفظ کلام، قول، لفظ، کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ، مگر اللہ تعالیٰ لفظ حدث استعمال کیا، اسی سے یہ حدیث بنی.